Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے اللہ نے. یہ بدلہ ہے ان کے اس اعمال کا جو کیا کرتے تھے. تو کیا جو مومن ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں اور ان کی مہمانی ہوگی، یعنی مہمان نوازی ہوگی اس چیز کی وجہ سے جو عمل کیا کرتے تھے. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو نافرمان ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے اس عذاب کا مزہ چکھیے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم ضرور انہیں ادنا عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ پلٹ کر آ جائیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جب اس کے سامنے اس کے رب کی آیتوں کا ذکر کیا جائے پھر وہ اسے اعراض کرے. ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ شیطان نے مہلت مانگی تھی. جب وہ جنت سے نکالا گیا اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں سے دھتکار دیا گیا تو اس نے مہلت مانگی تھی. مہلت ملنے پر اس نے یہ کہا تھا کہ ہم سب کو گمراہ کریں گے سوائے تیرے نیک بندوں کے. تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ ہم ان سب سے جو ہے چاہے وہ جنات ہوں یا وہ انسان ہوں جہنم کو بھر دیں گے. اور وہ ان کو کہا جائے گا کہ مزہ چکھو جس کو تم بھول گئے تھے، یعنی آخرت کو بھول گئے تھے تو اب آخرت میں جو عذاب تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے اس کا مزہ بھی چکھ لو. لہذا وہ پھینک دیے جائیں گے. اب اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ان کو بھول جائے گا. پھر نیک لوگوں کا ذکر ہوا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں. انہی نیک لوگوں کی صفات آگے بھی بیان کی جا رہی ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب سے
امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ رب نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 باتیں اس میں بیان کی گئی کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ اس میں مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں اور سب کے سب اس میں آتی ہیں، لیکن سب سے افضل جو بات ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ مفسرین نے مغرب کی نماز جو شام کے وقت ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کاروبار کے وقت ہوتی ہے، خاص بھیڑ بھڑکڑ کا وقت ہوتا ہے، انسان غافل ہوتا ہے، وہ نماز لیے مراد۔ اور عشاء کے وقت جو لوگ تھکے ماندے آتے ہیں اور سو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے، تو وہ عشاء کی نماز کا بھی ذکر ہے۔ صبح میں عام طور سے آنکھ نہیں کھلتی ہے، لوگ سوتے رہتے ہیں، تو ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ صبح کی نماز مراد ہے، کہ وہ صبح کو اٹھتے ہیں اور بستر سے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ساری نمازیں، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، فجر بھی ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ بیٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہو، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر پھر وہاں سے وہ جائے۔ یہ بھی مراد لیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان وقتوں میں اگر دیکھا جائے تو عام طور سے لوگ بستر پر جاتے ہی نہیں ہیں، تو بستر سے پہلو الگ ہونے کا کیا مطلب؟ بستر سے پہلو الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آدمی کے بستر پر جانے کا وقت ہو چکا ہو اور وہ سونے جا رہا ہو، نیند اسے بڑی پیاری لگ رہی ہو، اس وقت جو ہے وہ اللہ کو یاد کر کے امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ سے فریاد کرنے لگے، تو صحیح معنوں میں وہ نماز مراد ہے۔ اور یہ نماز رات کی نماز ہے، جسے ہم اور آپ تہجد کہتے ہیں۔ تہجد کی الگ فضیلت ہے، کہیں پر کہا گیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ رات میں ایک نماز ہے، چاہے اس کو تہجد کر لیجیے یا یہ کہہ لیجیے کہ اس میں آپ جگتے ہیں، وہ آپ کے لیے نفل ہے، امید ہے کہ رب اس کی وجہ سے تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا، اور وہ مقام محمود آخرت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور وہ تہجد کے بدولت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کیا چادر اوڑھ کر سونے والے، یعنی یہ رات میں ہی عام طور سے ہوتا ہے، اٹھو رات میں، چاہے تھوڑا سا ذکر کرو یا تھوڑے سے زیادہ کر لو یا پوری رات کر لو وغیرہ وغیرہ، یا آدھی رات کر لو، جو بھی کرو، یہ جو اصل ہے یہ عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہی اصل نماز ہے، یہی اصل ذکر ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تمام بزرگان دین، علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تمام بندے سو رہے ہوتے ہیں، گھر کے لوگ بھی سو رہے ہوں، بیوی بھی سو رہی ہو، اس وقت اس کا پہلو بستر سے الگ ہو جائے اور رب کے سامنے وہ گڑ گڑا رہا ہو، تو اس وقت اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بغیر ریا کے ہمارے سامنے آیا ہے، کیونکہ اس وقت ریا کا کوئی احتمال ہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، اس وقت امکان ہی نہیں ہوتا ہے۔ سب سو رہے ہیں، پوری دنیا سو رہی ہے، اور یہاں تک کہ بال بچے بھی گھر میں سو رہے ہیں، سب لوگ سو رہے ہیں۔ اب رات میں اگر اٹھ کر وہ عبادت کر رہا ہے تو کس کو دکھا رہا ہے؟ تو ریا سے بالکل خالی نماز ہوتی ہے، ریا سے خالی ذکر ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا سب سے زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رات کے آخر پہر میں فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے، ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کروں، ہے کوئی پکارنے والا جس کی پکار سنوں،
ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دوں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، یہ اللہ کی طرف سے وہ اعلان کرتا ہے۔ بات حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا تک آتا ہے، یعنی انسان سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، پھر یہ ندا لگائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ ہے کوئی مانگنے والا، طلب کرنے والا، رزق مانگنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ وقت انسان اٹھ کر اگر اللہ سے مانگے تو وہ سب سے زیادہ ملنے والا ہوتا ہے، اور یہی نماز سب سے قریب کرنے والی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ تو ایسے تھے جو کبھی سوتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ ان کے بستر پہلوؤں سے کہ ان کے پہلو بستروں سے ہمیشہ الگ ہی رہا کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد فوراً ذکر میں مشغول ہو گئے اور پوری رات عبادت کرتے رہے۔ یہ بزرگوں کا بھی یہ وتیرہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کیا، اس کے بعد پھر ہو گئے، اور یہ عام طور سے اس وقت زیادہ ممکن ہوتا ہے جب انسان جلدی سوئے، اور اس کے بعد جب جلدی سوئے گا تو ادھر جلدی آنکھ بھی کھلتی ہے، اور جب دیر میں سوئے گا تو نحوست طاری ہوتی ہے، نیند دیر تک آتی ہے اور آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو رزق کی برکت سے بھی وہ محروم ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت سے بھی وہ محروم ہوتا ہے، لہذا تمام قسم کے خیر سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے مومنین کو پہلے سونے کے جلد سونے کا حکم دیا گیا ہے اور جلد اٹھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی، یعنی سحر کا مطلب وہی صبح کا وقت جو ہوتا ہے، اس وقت اٹھ کر جب تک انسان نہ پکارے اللہ کو، اس کے بغیر کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو تہجد کی نماز ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اللہ کو خوف کے ساتھ پکارا جائے، اس کے ڈر کے ساتھ پکارا جائے تب بھی بہتر ہے، اور اللہ سے امید کے ساتھ پکارا جائے اللہ کو تو بھی بہتر ہے۔ دونوں اعتبار سے، چاہے خوف ہو یا امید ہو، دونوں چیزیں جو ہیں اگر یہ اللہ کی وجہ سے ہیں تو انسان کے لیے وہ بہتری اور بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں، سمجھ رہے نہیں، وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا ہے، ایک اللہ سے امید اور ایک اللہ کا خوف، ایک اللہ سے امید اور ایک اللہ کا خوف۔ کیونکہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تب بھی وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ڈر پیدا ہو جائے تو اس کے قریب نہیں جاتا ہے، ہمیں شیر سے، چیتے سے ڈر لگتا ہے، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہمارا کوئی دشمن ہے جو ہمارا جانی دشمن بنا ہوا ہے، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، ہم دور بھاگیں گے۔ لیکن اللہ کا خوف ایک عجیب وہ ہے کہ اتنی کشش ہوتی ہے اس خوف کے اندر کہ جو بندہ اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی اس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ عجیب خوف ہے کہ جو اللہ سے قریب کر دیتا ہے، پھر وہ گناہوں سے دور بھاگتا ہے، برائیوں سے دور بھاگتا ہے، نیکیوں کے قریب جاتا ہے، اور جب نیکیوں کے قریب جاتا ہے تو اللہ کا قرب اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کا خوف حاصل ہو جائے، اسے پھر دنیا کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، پھر وہ کسی بھی ملامت گر کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ صرف اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اور اسی سے امید باندھتا ہے، پھر اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ کسی کو نہیں بتایا گیا۔ مفسرین اس کی کوئی تشریح نہیں کرتے، نہ بتاتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود بیان کر دیا کہ ہم اس کو آخرت میں اس نعمت کے بدلے میں کہ رات میں اٹھ کر جب اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، ہم آخرت میں اس کو جس نعمت سے نوازیں گے، نہ اس کے کانوں نے سنا ہے، نہ اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ اس کے ذہن میں کبھی اس کا خیال آیا ہے۔ بس وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت محسوس ہوگی جب وہ نعمت اس کو مل جائے گی۔ اب وہ کون سی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی زیادہ نعمت ہے، ان میں کسی کو نہیں معلوم، بس اس کے ظرف اور اس کے عبادت اور اس کے ذکر، اس کے خوف کے مطابق اس کو اللہ رب العزت کیا ملے گا اور حاصل ہوگا۔ پھر اب جو ہے یہ بتایا کہ یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا جو کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد موازنہ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف مومن ہے اور ایک طرف نافرمان یعنی کافر ہیں، کیونکہ یہاں پر فاسق جو لفظ آیا ہے وہ مومن کے بدلے میں آیا ہے، اس کے موازنے میں مقابلے میں آیا ہے۔ تو جب ایمان کے مقابلے میں لفظ فسق آ جائے تو وہ کفر کے معنی میں ہو جاتا ہے، ورنہ وہ برائی اور کھلا برائی اور بے حیائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر مومن ایمان والا
کلمہ پڑھنے والا اگر وہ برائی کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، گنہگار ہے، اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ایمان کے مقابلے میں لایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کے معنی میں اور شرک کے معنی میں پہنچ رہا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کی اور اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں ایمان والے اور یہ کفر والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے ٹھکانے کے لیے جنت ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک جنت ہے، اس میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور جو برے ہیں ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، اور اس میں سے ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ بڑا سخت ترین عذاب ہوگا۔ اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ ان کی ذلت کے لیے، ان کی تحقیر کے لیے، تذلیل کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ جب وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، کیونکہ ہر آدمی جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس سے نکلنا چاہتا ہے، تو جب وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو نکل نہیں پائیں گے، پھر اسی میں واپس کر دیے جائیں گے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ جب بھڑکے گی تو جب اس میں جہنمی جل رہا ہوگا اور وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا، سزا میں مبتلا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ آگ کا شعلہ اتنی تیز بڑھکے، اتنی تیز ہو کہ اس کی وجہ سے وہ اوپر تک اٹھا چلا آئے۔ جیسے کہ ہم اور آپ سردی کے موسم میں پیال جلاتے ہیں، پتے جلاتے ہیں، سوکھے پتے، تاکہ ہم اس سے اپنے ہاتھ پاؤں سیک سکیں اور گرمی حاصل کر سکیں۔ تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پیال ہے یا یہ کہ پتے ہیں، جب وہ تیزی کے ساتھ شعلہ اٹھتا ہے تو پتا جل کر اس کے ساتھ ساتھ اوپر تک آتا ہے، بعض اڑ کر باہر چلے جاتے ہیں اور بعض پھر اسی میں گر جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی شعلہ اٹھے تو انسان لگے گا کہ بالکل وہ جہنم کے دہانے کے پر پہنچ گیا ہے اور سوچے گا کہ لپک کر ہم جلدی سے پکڑ لیں اور باہر نکل جائیں، تو فرشتہ اسے دھکا دے گا، واپس جا، پھر واپس آ جائے گا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب وہ اس سے نکلنا چاہے گا تو اس میں دوبارہ پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو جہنم کے اس عذاب کو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ اس کی تذلیل کے لیے، تحقیر کے لیے کہ لو اب مزہ چکھو۔ اور جب کہہ کر، بتا کر، سنا کر تکلیف دی جائے تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے اس تکلیف کے مقابلے میں جو بن بتائے آ جائے، بن بتائے آ جائے۔ خوف کے بعد جب وہ تکلیف ملتی ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف بہت سخت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سو رہے ہیں، کوئی دشمن آئے اور اچانک آپ کا پکڑے ناخن اور پکڑ کے کھینچ کے چلا جائے تو آپ کو اچانک درد کا احساس ہوگا، لیکن وہ تکلیف ہو جائے گی، نکل جائے گی، اس کے بعد پھر آپ کو آرام مل جائے گا۔ لیکن ایک یہ کہ آپ کے اوپر ٹیرر بٹھا دیا جائے، خوف بٹھا دیا جائے، آپ کی آنکھیں کھلی رکھی جائیں اور پھر اس کے بعد آپ کو اسی ناخن کی تکلیف پہنچائی جائے تو وہ 10 گنا اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہم کو دکھا کر، ہمارے اوپر دہشت طاری کر کے تب ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے، تو یہ تکلیف اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا، ان کو سنایا جائے گا، پھر وہ تکلیف دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم آخرت میں جو عذاب دیں گے وہ تو بہت بڑا ہوگا، لیکن اس سے پہلے دنیا میں جو اس سے کمتر عذاب ہے، اس سے چھوٹا عذاب ہے، ادنا عذاب ہے، وہ بھی دے کر رہیں گے۔ تو کافروں کے لیے یہاں بھی عذاب ہے اور وہاں بھی عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے اعراض کر لیا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ جو مجرم ہیں ان سے وہ بدلہ لیتا ہے، ان سے وہ بدلہ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت مجرموں کے صف سے ہم سب کو نکال لے اور اپنے محبوب ترین بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔